اور اس کے پیارے محبوب طالب و مقصود دانائق الغیوب عالم ما کان و ما یکون نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عظم شانہ رمضان پاک کے مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حضرت مجاہد وہ فرماتے ہیں کہ جو رمضان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک کا اسم ہے، اللہ کا نام ہے یہ۔ تو یہ نہ کہو کہ رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آیا رمضان کا مہینہ گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مہینے کا بھی یہ نام ہے۔ اسلامی جو مہینے ہیں رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، آگے رمضان، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ لہذا اس کی تعظیم کی خاطر فرمایا کہ ایسا نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا۔ رمضان کا مہینہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے، شہر المبارک بھی کہا گیا ہے، برکت والا مہینہ۔ اور شہر الصبر، صبر کا مہینہ، یہ بھی حدیث پاک میں یہ اس مہینے کے نام ہے۔ شہر رمضان اور شہر صبر، صبر کا مہینہ، شہر مبارک، مبارک مہینہ، شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ، یہ اور ایک اور نام فرمایا شہر یزداد فیہ رزق المومن، یہ مومن کے رزق بڑھنے کا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نیکیاں بھی رزق ہے۔ رزق کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کو رزق کہتے ہیں۔ رزق کا معنی حساب کسی چیز کا بھی ہے۔ تو نیک اعمال کا جو ثواب ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے۔ رزق بڑھ گیا مومن کا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 فرضوں کے برابر۔ جو روزہ افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو مزید روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس کا افطار کرایا گیا اس کے روزے کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی اضافی ثواب مل گیا۔ تو رزق ہے نہیں، یہ موسم نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ کہ معمولی کام کرو گے اللہ تعالیٰ بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔
قرآن پاک کے نزول کی ابتدا اس مہینے میں ہوئی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، اور آخری عشرہ میں جو طاق آتے ہیں ان میں فرمایا اس کو تلاش کرو لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کو نازل فرما دیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی حکمت اور اس کی مصلحت سے اس کو نبی کریم علیہ السلام پر تدریجاً آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اس کو نازل کرتے رہے۔ تو یہ اس کی تکمیل 23 سال میں ہوئی، نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی اور لیلۃ القدر میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور قرآن کی کیا شان ہے؟ رمضان کی شان بیان کی قرآن کے حوالے سے۔ اس مہینے میں قرآن اترا اور سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے، سنا جاتا ہے مساجد کے اندر، مسجدیں اللہ کے ذکر سے آباد ہوتی ہیں اور قرآن پاک کثرت سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن کے حوالے سے اس کی شان کو بیان کیا، اور قرآن کی شان کو یہ اس طرح بیان فرمایا کہ قرآن وہ ہے جو ہادی اور مرشد ہے لوگوں کا، ہدی للناس، کسی ایک ملک کے لیے یا کسی ایک قوم کے لیے ہدایت بن کر نہیں آیا قرآن، جو بھی پڑھے گا ہدایت پا جائے۔ دیکھو نا، ہندو حضور کی نعتیں پڑھ رہے، قرآن کو اگر انصاف کے ساتھ پڑھے اس کا ترجمہ تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور وہ قرآن پاک وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے للناس سے لوگوں کو۔ ہدی للمتقین بھی فرمایا، متقین کے لیے ہدایت، یہاں فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ ہدایت کا سامان سب کے لیے ہے اس کے اندر، لیکن فائدہ اس سے وہی اٹھائیں گے جو متقین ہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور روشن دلیلیں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ایسی ایسی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جو بھی پڑھتا ہے اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، وہ فرق کر دیتا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے، فرق کرنے والا۔ قرآن نے فرق کر دیا، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پاک ہے، یہ پلید ہے۔ تو یہ فرق کرنے والی کتاب ہے، کوئی پڑھے سے صحیح۔ تو فرمایا کہ یہ ہدایت بھی ہے اور ہدایت کی نشانیاں اور آیتیں اس کے اندر ہیں فرق کرنے والی حق و باطل کے درمیان۔ حضرت عمر فاروق نے قرآن ہی سنا تھا، اپنی ہمشیرہ سے قرآن سنا اور دل موم ہو گیا ان کا، اور اب واضح ہو گیا ان پر کہ میں باطل پر ہوں۔ اس باطل کو چھوڑ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو یہ ان کو بھی علم ہے جو غیر مسلم ہیں کہ حق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں رسول اللہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کافروں پر بنتی ہے نا جان پر، رات کو اپنی مدد سنی ہے تو اس کے اندر یہ ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ سمندر کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں، موجیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، غرق ہونے کے قریب چلے جاتے ہیں، تو پھر اس وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں خالص اس کے لیے دین، یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ پہلے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو خدا مانتے ہیں، لیکن جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، جان پر بن جاتی ہے، تو ان کو چھوڑ کر خدا کو پکارتے ہیں۔ آج بھی یہی ان کو علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، صرف اس کی ذات ہے، اور جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہ پھر خشکی پر آ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح پھر اپنے طریقے کے مطابق پھر وہ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے، قرآن کے اندر روشن نشانیاں ہیں، فرق کرنے والی حق و باطل کے درمیان۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو حاضر ہو تم میں سے مہینے میں چاہیے کہ ضرور روزے رکھے۔ جو آدمی حاضر ہو، مسافر نہیں، مقیم ہے، تندرست ہے، بیمار نہیں، اس کو چاہیے، اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے، جس کے روزے فرض ہیں، جس کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کے روزے کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرضی نماز کے بعد افضل نماز نماز تہجد۔ کچھ ایسے لوگ جدید مفکرین پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے تراویح کا بھی انکار کر دیا ہے، تہجد کا بھی انکار کر دیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ قائد اعظم کا یہ نعرہ نہیں تھا، یہ تو عوام کا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے۔ ایسی کیسی غلط تعبیریں، گمراہ لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں جو ٹی وی پر۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو حاضر ہو اس پر روزہ فرض ہے، لازم ہے۔ رہنے کے بعد یہ سمجھ نہیں آتی، خیال پیدا ہوتا ہے کہ غائب کس طرح ہو جو حاضر ہو۔ تو آپ دیکھیں آج کل یہ ترقی کا دور ہے، یہ بات متحقق ہو گئی ہے کہ ایسے علاقے بھی ہیں روئے زمین پر، ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پر 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے دن ہوتا ہے۔ قطبین کا علاقہ، قطب شمالی، قطب جنوبی، ایسے علاقے ہیں کہ 6 مہینے دن، 6 مہینے رات، تو وہاں کے لوگوں پر تو پھر سال کے اندر ایک دن کی نماز فرض ہے۔ طلوع و غروب کے اعتبار سے دن آیا تو ایک دن کی نمازیں ان پر فرض ہے، باقی تو وقت ہی نہیں آیا ان پر نمازیں۔ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض ہے مومنوں پر وقت مقررہ پر۔ اب جمعہ پڑھنے کے لیے ہم آئے ہیں، جمعہ پڑھیں گے، جس کا جمعہ رہ گیا وہ زور پڑے گا، لیکن اس وقت میں ہم عصر پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ وقت نہیں آیا۔
اثر کے وقت مغرب نہیں پڑھ سکتے کہ وقت نہیں آیا، وقت پہچاننا فرض ہے، جگہ پاک ہونا فرض ہے، لباس بدن پاک ہونا فرض ہے، قبلے کی طرف منہ ہونا یہ فرض ہے، یہ شرطیں ہیں نماز کی۔ تو جو ان علاقوں میں رہتے ہیں 6 مہینے تک رات ہے، 6 مہینے تک دن ہے، تو پھر وہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے، ان پر ویسے تو نماز ایک دن کی فرض ہے، فرض کو اگر دیکھا جائے، لیکن پھر ان کے لیے یہ ہے کہ جو اسلامی ملک ان کے قریب ہے اس کے ساتھ وہ اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ ایسی گھڑیاں بھی موجود ہیں جو پوری دنیا کا وقت دکھاتی ہیں، اس وقت کے حساب سے، اس قریبی ملک کے وقت کے حساب سے وہ روزہ بھی رکھیں، وہ نماز بھی پڑھیں، تو یہ بہتر ہے ان کے لیے، فرض نہیں، بہتر ہے، اولا ہے ان کے لیے۔ ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، اور جو مریض ہے یا مسافر ہے وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھے۔ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مریض اور مسافر کا دوبارہ دوسری آیت میں پھر ذکر کر دیا کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، فرمایا یہ حکم رخصت مسافر اور مقیم کو میں نے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اسی طرح ہے جو دائمی مریض ہے یا وہ مسافر ہے شریف جس میں قصر نماز جس میں پڑھنی فرض ہے، 4 فرض ہیں اس میں 2 پڑھے گا، 2 فرض ہیں تو کتنا پڑھے گا؟ 2 پڑھے گا، کیونکہ ایک رکعت نماز ہوئی ہے۔ مغرب کے 3 ہے وہ 3 ہی پڑھے گا مسافر جو ہے، کیونکہ 1.5 رکعت کی نماز ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ اس طرح اس کے اندر آسانی پیدا کر دی، یہ دین آسانی کا دین ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین آسان ہے، اور جو کوئی اس دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سہولت کا طریقہ رکھا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو فرمایا دین پھر اس پر غالب آ جائے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا۔ مسافر اور مریض تقریباً جو آج کل کلومیٹر کے حساب سے 98 کلومیٹر اس کا سفر ہے، اتنی دور جانا ہے، لاہور جانا ہے، پنڈی جانا ہے، اسلام آباد، تو وہ شریف مسافر ہے، راستے میں نماز کا وقت آ گیا تو وہ قصر پڑے گا تو آنا پڑے گا، 2 فرض پڑے گا 4 کی جگہ پر۔ اور اگر سفر میں نماز اس کی رہ گئی، قضا ہو گئی ہے، مسافر کی قصر جو ہے اس کی نماز وہ قضا ہو گئی ہے، اب واپس آ گیا ہے اپنے گھر میں، سرائے گنگیر کے اندر آ گیا، نماز اس نے قضا کرنی ہے، وہ کتنی قضا کرے گا، کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ 2 رکعت اس کی قصر نماز اس کی قضا ہوئی تو حضر میں آ کر وہ قصر ہی قضا کرے گا، اور اگر جو حالت اقامت میں تھا اپنے گھر میں شہر میں، وہاں اس کی کوئی نماز رہ گئی ہے، اب وہ سفر میں چلا گیا ہے، وہاں اس کو وقت مل گیا، وہ کہتا ہے وہ جو میری نماز رہ گئی تھی نا یہ 2 رکعت، اب میں اس کو قضا کر دوں، تو وہ فقہا فرماتے ہیں وہ قضا کتنی رکعتیں کرے گا؟ 4 رکعت کرے گا، 4 رکعت وہ قضا کرے گا، ہے سفر میں،
تو معلوم ہوا کہ وہ کون سی نماز ہے جو سفر میں دبانا ہے، جو سفر میں مکمل پوری نماز ہے اور حضر میں دبانا ہے، وہ یہ نماز ہے جو قضا ہو جائے گی۔ اصل کا اعتبار ہے، اصل کا اعتبار ہے نماز جس طرح قضا 4 رکعت ہوئی تو قضا بھی 4 ہی کرے گا۔ اگر 2 اصل نماز قضا ہوئی تو واپس آ کر اس نے قصر ہی قضا کرنا، اور قصر نماز اس پر لازم ہے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی رخصت صدقہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ روزے کے بارے میں فرمایا کہ تم روزہ رکھ لو، رخصت میں نے دی ہے، روزہ اگر رکھ لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن قصر نماز کے بارے میں فرمایا ہم تک سو قصر کرو نماز، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کو قبول کرو۔